نشق اور لباس بیٹھنے لگے گا. تو کتنے پیار بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے وقت جگر، اے میرے پیارے بجرے، اقم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہیے گا، وامر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے رہیے گا اور برائی سے پہر ہوتے رہیے گا. یقیناً یہ کام اتنا کمال کا ہے، اتنا کمال کا ہے، اتنا کمال کا ہے کہ بس ابھی آپ کے سامنے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کی جب محبت ملنی ہوتی ہے تو ساری چیزیں خود بخود اللہ کے عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں. حضرت شیخ العرب العظم کا شعر ہے نا، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں. یعنی رب جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر اس سے کام لیتے ہیں، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور کھڑا کرنے کے بعد مجھ سے کہے اسلائی معاشرہ کا یہ گلیوں میں دیوانہ وار گھومنا، در در جا کے آواز لگانا چھوٹا کام نہیں بھائی، چھوٹا کام نہیں ہے. جوانوں بڑھو، اور جو ہمارے بڑے تعبیر لے کر چلتے ہیں آپ کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں چھوٹا کام نہیں ہے. یہ صبح سویرے اٹھ جانا اور گلیوں میں دیوانہ وار گھومنا قیمت تو لگے گی. ایسا نہیں ہے کہ بیکار چلی جائے گی، نہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ اس چیز کا یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں اپنے اندر کوئی گناہ، کوئی عیب، کوئی برائی دیکھتا ہوں اس کو بہت زیادہ بیان کرتا ہوں، بہت زیادہ کہتا ہوں. اس کا نفع یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق مل جاتی ہے. جوانوں بڑھو، جب دعوت دیتے رہو گے، جاتے رہو گے، گلیوں میں گھومتے رہو گے، اگر وہ عیب، وہ گناہ خود دل اندر بھی ہوں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے، چھڑوا دیں گے. ایمانداری سے بتاؤ ایک جوان کیا کش کر کے آ رہا ہے اور اگلے دن نہ خود بخود زمین اندر سے کیا کہتا ہے، ارے تو گلی میں آج گھر بیٹھا ہوا ہے، خود بخود ایک دم سے اندر سے باہر سے آتے دم بھاگ کے باہر جاتا کہ نہیں نہیں مجھے پیچھے نہیں رہنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے آگے جا کے اور محنت کرنی ہے. اور جب انشاءاللہ آپ آئیں گے اپنے اکابر کی صحبتوں میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ساری زندگی سی پاکیزہ ہو جائے گی. آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلنے کا، پتہ بھی نہیں چلنے کا کب دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کب یہاں آگ لگے گی. بس ہاں کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دو. جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے اس کے دل کے قریب اپنا دل کر دو. پھر کیا ہوگا، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. ہمارے قابل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، راتوں کی تنہائی میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا ہے، اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہاتے ہیں، سر سر آئیں کھینچتے ہیں، ہم سونے میں گزارتے ہیں اور راتوں کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے میں گزارتے ہیں. تو جوانوں ایک بات کو یہ یاد آئی ہے، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں ہمارے ساتھ آئیے. یہ تو بہت بڑے لاول نے شاعر کہا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جب تک یہ آگے رہیں گے، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کام ہوگا. اگر یہ سوچو گے نا کہ نہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے بھولا کر دیا، کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک کہ ڈرائیور نہ ہو بتاؤ گاڑی چلے گی؟ بتاؤ نہیں چل سکتی. ڈرائیور ساتھ میں ہو، اور جتنا کمال کا ڈرائیور ہوگا نا، یہ کہتے ہیں مفتی صاحب اصلاح کب ہوتی ہے، جب دل میں کچھ مال مسالہ ہو، جب دل میں محبت ہو، جب دل میں آگ ہو امت کو لے کر، غم ہو، غم ہو. کچھ جوان کہہ رہے تھے کہ جی ہم جیسے درس کریں کیا کہیں گے، ہم تو بولنا نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کہنا ہے، اس دل میں بس یہ فکر کر لینا، پیارے اللہ یہ بھی نمازی بن جائے، پیارے اللہ یہ بھی دین کی طرف آ جائے، سونے اللہ یہ بھی دین کی طرف آ جائے. کچھ بھی نہیں کہنا، کھڑے ہو جانا. یہ وہ کھڑے ہو گئے سب چلنے لگے ساتھ میں، سب ساتھ میں ہو لیے. تو دل میں مال مسالہ ہوتا ہے تو زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لچھے دار تقریر کی ضرورت کرنے نہیں پڑتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے ایسے ہی قطار در قطار کیا ہے الہی لگا دیتے ہیں. الحمدللہ پورے گاؤں کا ماحول ابھی بتایا تھا مفتی صاحب، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ ماحول بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے. اللہ اس کے اندر اور ترقی عطا فرمائے. جو جوان لگے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے لگے ہوئے ہیں، اللہ اس کے اندر استقامت عطا فرمائے. جوانوں یہ کام 2 دن کا نہیں، 10 دن کا نہیں، مہینے کا نہیں. ہمارے بڑے
یہ تو بس اپنے دل میں یہ آگ لگا لو کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہمیں کام کریں انشاءاللہ. لیکن طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہی یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹوے، جا رہے ہیں راستے میں کوئی بڑا آیا ہے تو سوچو کچھ اس کو لیں گے اور چاروں طرف سے گھیر کر کے آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ یوں نہیں کرتے، نہ تو بہت دور چلا جائے گا. مثبت انداز، پیار والا انداز جتنا بھی اپناؤ گے اتنا ہی کمال ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نا، اللہ میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا تو قتل کر دے گا، اتنا بڑا ظالم ہے وہ، بہت بڑا. کیا طریقہ بتایا تھا؟ فقولا لہ قولا لینا، جاؤ دونوں بھائی جاؤ، بس ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، وہ اپنا لینا. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اس کے دربار میں جانے کے بعد نرم بات کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں، معلوم ہوا کہ جب بھی کسی کو دعوت دو پیار بھرے انداز میں، لہجہ بالکل شاندار ہو، اچھے الفاظ ہوں، اور کسی کو دعوت دیتے ہوئے ڈرا کریں، ہے میرے پیارے اللہ، میں باقی داغی، میں گنہگار، میں کل کا نمازی، میں اللہ میں کچھ بھی نہیں، پیارے اللہ میں کچھ، اس انداز میں اندر کو خوب اپنے اندر چھانکو، میرے اندر یہ بھی ہے، میرے اندر یہ بھی ہے. جب ہو کوئی بڑا ہو، خدا مجمع میں بیٹھنے نہ، بالکل بھی نہیں. بس وہاں تو بس یہ کہتے ہو کہ ہمارے بڑے پیار بھرے انداز میں جو الفاظ اللہ اس وقت میں یاد دلائے بس وہ کہہ دیا کرو. کسی کی توہین کرنا مقصد نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو. گلیوں میں گشت کر رہے ہو، اونچی آواز میں اے فلاں ادھر جا رہا ہے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ بس کیا ہے، اپنے آپ کو باقی تاغی سمجھ کر، گنہگار سمجھ کر جب یہ کام کرتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. چھوٹا سا بات ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عشاء کے بعد کا وقت ہے، یقیناً ہم سب کے سونے کی ترتیب ہوتی ہے، تھکے ہارے ہمارے بڑے کھیتوں میں رہتے ہیں. ایک بادشاہ گزرا ہے ترکی میں، سلطان مراد. ترکی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کے بادشاہ عطا فرمائے، بڑے کمال کے، عجیب ان کی باتیں اور تقریر ہوتی ہیں. حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ صاحب نسبت بزرگ بات کر رہا ہے، حقیقت میں سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ روزانہ عشاء کے بعد اپنے کپڑے بدلتا، اپنا تاج اتارتا، اتارنے کے بعد پوری بستی میں گھومتا پھرتا رہتا، پوری بستی میں، تاکہ بستی کا حال معلوم ہو، تاکہ بستی میں معلوم ہو، تاکہ کبھی تو کہتے ہیں مفتی صاحب، تاکہ معلوم ہو کون کس حال میں ہے، کون کس حال میں زندگی گزار رہا ہے. تو اس انداز میں گھومتے رہتے تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک کوڑی کے اوپر ایک آدمی کو پڑے ہوئے دیکھا. جلدی سے اس کے پاس آئے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، دیکھے سانس آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا. سینے کی دھڑکن، دل کی دھڑکن بالکل بند تھی. ناک کے پاس ہاتھ کیا تو سانس بھی نہیں آ رہا تھا. جو ساتھ میں تھے گشت کر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے ہیں. راستہ چل رہا تھا، روکنے کی بات کہا کہ یہ لوگ جانتے ہیں اس کو. سب نے دیکھا اور دیکھنے کا بادشاہ یہ بڑا شرابی کبابی تو زانی ہے، چھوڑو اس کو، بھرنے دو اس کو. ہی جو بھی وہاں تھا یہ جواب دیتا ہے تو بڑا شرابی ہے، بڑا گنہگار ہے، راتوں کو کوٹھوں کے اوپر اس کی رات گزرتی ہے، قبائلیوں کے پاس جاتا ہے، یہ لڑکیوں کے پاس جاتا ہے، رات پر منہ کالا کرتا ہے، گندے کام جو بھی آتا ہے. لیکن بادشاہ کہا نہیں، ٹھیک ہے گنہگار ہے لیکن محبوب کا امتی ہے. محبوب کا کیا ہے؟ امتی ہے. اس کو اس کے منزل تک، اس کو اس کے گھر تک ہمیں پہنچانا ضروری ہے، ہمارے لازم ہے. کہا ایک آدمی کو روک کر، اس کے گھر کو جانتے ہو کہ ہاں جانتا تو بڑا گندا ہے. کہ ٹھیک ہے چھوڑو، گندا ہے کیسا ہے، آپ ہمیں سے گھر کا پتہ بتاؤ. خود بادشاہ نے بھی اس کے ہاتھوں کو پکڑا، جو ساتھ میں تھے انہوں نے کسی نے کام کیے کچھ، اس کو اٹھا کر لے کر آئے اور اس کے گھر کے باہر آ کر دروازے پر دستک دی. چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل کر آئے. جب بچوں نے والد صاحب کو دیکھا ایک دم سے رونے لگے اور روتے روتے ہوئے گھر اندر گئے. امی ابو تو 4-5 آدمی کے کندھوں پر آئے، مدنی ابو کو کیا ہوا؟ رو رہے تھے بچے. تو جب وہ اندر لے کر آئے تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر ہے. ایک دم سے اس نے چیخ ماری، کہنے لگی ہائے میرے سر کے تاج، میری محبتوں کی روندا، چلا گیا تو دنیا سے رخصت ہو گیا. تو رو رہی تھی بہت زیادہ، تو سارے کے سارے لٹا کر چلے گئے. بادشاہ میں کھڑا رہا تو یہ رو رہی تھی، اکیلی تھی گھر میں. تو روتے روتے یہی کہہ رہی تھی میرے سر کے تاج، لوگ تجھے برا بھلا کہتے ہیں، قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے میں گواہی دوں گی کہ میرا شوہر ولی ہے. میں پوری دنیا کے سامنے گواہی دوں گی کہ میرا شوہر اللہ کا محبوب، مقرب،
پیارا بندہ ہے، پوری دنیا کے سامنے میں گواہی دوں گی۔ یہ بات بادشاہ نے سنی پر تعجب ہو گیا ہے۔ وہاں جتنے بھی لوگ میرے، سب نے کہا شرابی، سب نے کہا زانی، اور راتوں کو طوائفوں کے یہاں اس کی راتیں گزرتی ہیں، سب نے، اور یہ بات کیا کہہ رہی ہے جو سب سے بڑی رازداں ہوتی ہیں، جس کے بعد ساری زندگی گزرتی ہے، اس کا حال کیا ہے؟ وہ کہہ رہی کہ نہیں، میرا شوہر بڑا پاکباز ہے، میرا شوہر بڑا دیندار ہے، میرا شوہر اللہ کا ولی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اس دکھ کی گھڑی میں مجھے سوال تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن تعجب ہو رہا ہے جب ہم اس کو لے کر آ رہے تھے، جتنے آدمی ملے ان سب کے الفاظ سے بڑا خراب آدمی، بڑا ویسا آدمی، بڑا شرابی، بڑا زانی، فلاں معلوم کیسے کیسے الفاظ کہہ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے نہیں اللہ کا ولی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے سوال کر لیے ہے تو آپ کو جواب دے دیتی ہوں۔ ہاں، یہ سب نے کہا ہوگا، ہم کسی بڑے مالدار گھر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا ہمارا گھر ہے، مزدور میرے شوہر ہیں، صبح میرے شوہر مزدوری کرنے کے لیے کام پر جاتے ہیں، اور شام میں جب آتے ہیں تھوڑا پیسہ کا زیادہ کما لیتے ہیں ہمارے خرچ سے زائد، تو میرے شوہر روزانہ شراب کھانے جاتے ہیں، اور شراب کھانے جا کر وہاں جتنے پیسے ہوتے ہیں ساروں کی کیا لے لیتے ہیں؟ شراب لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد ایک تھیلے میں بھر کر گھر لے آتے ہیں۔ ان کو آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی پڑوسی سب کے سب دیکھتے ہیں کہ شراب لے رہا ہے، شراب گھر لے جائے گا، شراب پیے گا، لیکن میرا شوہر اس کو لانے کے بعد کرتا کیا تھا؟ سنو میرے بھائی، اس کو کہہ رہی ہے، وہ بادشاہ کو جانتی نہیں تھی کہ بادشاہ ہے یہ، اس کو کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر یہ بوتلیں لاتا، اور جب عشاء کا بعد کا وقت ہو جاتا، گلی میں سناٹا ہو جاتا، پوری بستی سو جاتی، میرا شوہر اس تھیلوں کو لیتا اور باہر نالی پر بیٹھ جاتا، اور وہاں بیٹھنے کے بعد ایک بوتل کو ہاتھ میں لیتا، اس کا ڈھکن کھولتا، اور کھولنے کے بعد اس کو نالی میں اسے انڈیل دیتا، اور جب وہ شراب نیچے گر رہی ہوتی تو آسمان کی طرف دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد کہتا پیارے اللہ آج اس بوتل کو پتہ نہیں کون جوان منہ لگاتا، اللہ نے اس کو بچا لیا، اللہ میری محنت کو قبول فرما لیجیے۔ اور روتا رہتا، بوتل کو پلاتا، پھر دوسری بوتل اٹھاتا، اس کا ڈھکن کھولتا، پھر اس کو نالے میں بہاتا، اور آسمان کی طرف لیا کرتا، پیارے اللہ میری اس محنت کو قبول فرما لیجیے نا، اللہ کی قبول فرما لیجیے۔ اس انداز میں کیا ہے، ساری بوتل اڑے دیتا، اور ہاں بھائی اور سنو، کبھی کبھی میرے شوہر کو ایک جنون آتا، اور مزدوری پر صبح سویرے چلا جاتا اور ڈھیر ساری محنت کرتا، اور رات دیر سے آتا، آنے کے بعد ہم سے کہتا کہ دیکھو آج میں رات گھر نہیں سوں گا، آج میں کہاں جا رہا ہوں بتائیں نا آپ کو؟ ہاں، طوائف جہاں رہتی ہیں، جہاں رنڈیاں رہتی ہیں، جہاں عورتیں اور لڑکیاں گندا منہ کالا کرتی ہیں، وہاں یہ کہتا دیکھو کنڈا بند کر لو، دروازہ بند کر لو، آج خیرات میں وہاں رہوں گا۔ گندا شوہر جاتا، سب دیکھتے، وہاں جانے کے بعد کسی لڑکی سے بات کرتا، تیرا رات کا کرایہ کیا ہے؟ وہ کہتی کہ کتنے پیسے ہیں، اس کو دیتا، دوسرے کمرے میں جاتا، تیرا کتنا کرایہ ہے؟ کہ میرا اتنا کرایہ ہے، اس کو پیسے دیتا، کہتا کہ آج رات آپ دونوں میرے لیے ہیں، اور کرتا کیا؟ وہ اسٹوپر لگا دیتا، باہر کا کنڈی بند کر دیتی، اندر رہو، ان کو اندر بھیج دیتا، مصلی ساتھ میں رکھتا، مصلی بچھاتا، مصلی بچھانے کے بعد اس کو ساری رات نفلیں پڑھتا رہتا، اور جب تہجد کا وقت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گرم گرم آنسو آتا، پیارے اللہ اس کوٹھے پر نہ معلوم کتنے جوان آج اپنا منہ کالا کرتے، اس کوٹھے پر نہ معلوم کتنے لوگ آتے اور کتنا گندا کام کرتے، ایمان ان کا ختم ہو جاتا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اللہ میری تھوڑی سی محنت کا قبول فرما لیجیے نا، پیارے اللہ میرے پاس میں اتنا تھا، مزدور آدمی اتنے پیسے تھے، یہاں تک میں نے یہ کر دیا ہے، اس طریقے سے ساری رات اس کوٹھے کے سامنے ان رنڈیوں کے گھر کے سامنے مصلی پر تہجد پڑھ کر اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہا کر گزار دیتا، اور جب میرا شوہر صبح آتا، پڑوس میں تانے ملتے، دیکھو شرابی جا رہا ہے، دیکھو زانی جا رہا ہے، تو میں اپنے شوہر سے بڑے درد بھرے انداز میں کہا کرتی تھی میرے سر کے تاج آپ یہ کام چھوڑ دو، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کا انتقال ہو جائے، اور انتقال کے بعد آپ کو جنازے میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ہمیں اکیلی ہوں، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ادھر سے آواز آتی ہے شرابی، ادھر سے بھی آواز آتی ہے یہ زانی فلاں۔ تو میرا شوہر بھائی یہ کہا کرتا تھا، رو کر کہا کرتا تھا اے میری بیوی سن، میرے جنازے میں بادشاہ آئے گا، میرے جنازے میں ترکی کے بڑے بڑے علماء
علماء شامل ہوں گے. میرے جنازے میں بادشاہ آئے گا, لیکن میں دیکھ رہی ہوں آپ اکیلے کھڑے ہیں, 4 آدمی ہیں تھے وہ بھی چلے گئے, ان کا جنازہ کیسے ہو؟ یہ بات سننے کی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ نے کہا اے عورت, میں ہی سلطان مراد ہوں, میں ہی بادشاہ ہوں. اور کیا ہے, جوش میں آ کر اعلان کیا کہ آج ایک ولی کا جنازہ پڑھنا ہے. اتنی شان کے ساتھ ترکی کے بڑے بڑے علماء اور بادشاہ جب چلے جنازے میں تو بادشاہ کو دیکھ کر سب کے سب ان کے پیچھے ہو گئے اور سب کے سب نے کیا ہے جنازہ پڑھا. جوانوں سنو, دل کے کانوں سے سنو, کسی کے کانوں کی پرواہ نہ کرنا. جب راستوں میں چلو گے تو تانے ملیں گے, پتھر ملیں گے, باتیں ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہوں گی. پرواہ نہ کرنا. جس طریقے اس آدمی نے کسی کی پرواہ نہیں کی, مزدوری کے پیسے, خون پسینے کے پیسے بہت رہا تھا. ہمت اتنی تھی کہ یہ کر سکے, ہمت اتنی تھی. کسی دیکھے کتنا بڑا کام ہی کر رہا ہے, اپنے آپ کو کتنا بدنام کر رہا ہے. بس کانٹا لگا ہے دل میں کہ محبوب کی امت گناہوں سے بچ جائے, محبوب کی امت گناہوں سے بچ جائے. میرے بادشاہ کے بندے اس کے دربار میں آ جائیں, اس کے سامنے رونے والے بن جائیں. میرے بھائیوں, جب یہ آگ سینے میں ہوگی, جنگل میں بیٹھ جاؤ گے, وہاں بھی پروانے اڑ اڑ کر چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیں گے. اس لیے یہ جو محنت یہاں شروع ہوئی ہے اس میں کمی نہ آنے دینا. یہ جو آگ لگی ہے اس میں اور آگ لگانی ہے. ترتیب بناؤ, انتظار کرے دینا, ڈائری ہو, کاپی ہو, نام ہو, مسجد وار کتنے گھر ہیں, فلاں ہیں, امام صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں, ان کی بات کو ماننے والا ہے, ہمارا بڑا ہے. درس کے بعد جاتے ہوئے ان کو لے کر جائیں کہ آپ بات کریں, ان کے ساتھ آپ بھی جائیں. اس کی ترتیب انشاءاللہ جو بھی ہوگی, ہمارے بڑے یہاں موجود ہیں, جو یہ ترتیب بنائے وہ آپ بناتے رہیں. بس میں تو یہ درخواست کروں اخیر میں کہ جو آپ لوگوں نے محنت یہاں شروع کی ہے بڑوں کے اشارے پر, اور بڑے آپ کے ساتھ میں ہیں, الحمدللہ اس کو کیا ہے کم نہ ہونے دینا, سرد نہ ہونے دینا. کسی کے تعامل کی وجہ سے, کسی کے فتنے کی وجہ سے, کسی کے حسد کرنے کی وجہ سے پیچھے مڑ کر بالکل بھی نہیں دیکھنا ہے. چلتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا, تھوڑے ہی وقت میں ایسا ہوا کرے گا کہ تمام مسجدوں میں جگہ نہیں ملا کرے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور گلیوں میں, اس گلی میں آواز فلاں بھائی, ادھر گلی میں آواز فلاں بھائی, اس گلی میں فلاں بھائی, اس گلی میں فلاں بھائی, ایسی آوازیں جب صدائے گونجیں گی انشاءاللہ اس گاؤں کا ماحول چینج ہوگا, بدلے گا. اور یہ تو گاؤں الحمدللہ اکابر کا مسکن رہا ہے. ہمارے اکابر یہاں آتے جاتے رہتے, اتنے بڑے بڑے اللہ والے کہ ان کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتے, اتنے بڑے بڑے اللہ والے اس گاؤں میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طرز جو پیچھے گزرا ہے انشاءاللہ یہ آگے بھی گزرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہونے والے گشت کو, آج کے ہونے والے اسلامی معاشرے کے پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و سے قبول فرمائے. ایک ہفتے میں چھوٹی سی بات کو, ابھی